برگزشتہ ادبی درویشوں کا تذکرہ درویشان ادب تحریر ثروت حسین احمد ہمیش کے لیے۔ جنم بھوم اس مرد درویش کا ایک بلدائے دور افتاد کے شمال مشرقی ہند میں واقع ہے۔ بتایا جاتا ہے جنون کے آثار بچپن ہی سے نمایاں تھے۔ ہوائی چپل پہنے گھر سے نکل کھڑے ہوئے، آشفتہ مزاجی کے تئیں دشت و در کی خاک چھانا کیے۔ میلے ٹھیلے، عرس، چھڑیاں، سیر تماشا اور کوچہ گری، دکن سے لداخ اور کمالیہ سے کوئٹہ تک ہر چھوٹے بڑے شہر کی کرتے ہوئے اشرف البلاد کراچی میں وارد ہوئے اور یہیں بود و باش مقرر کی۔ سن 40 کے قریب تھا، پھر بھی 25 یا 30 سے زیادہ کے دکھائی نہ دیتے۔ بال ترشوا کر لڑکوں بالوں میں بیٹھتے تو اس سے بھی کم نظر آتے۔ خود کو ابن بطوطہ کا پیروکار بتاتے، کہتے کہ گزر جس ملک سے بھی ہو انسان وہاں ایک عدد منقوہہ بھی ضرور چھوڑے۔ افسوس کے سلسلہ مسافت ہند کے بعد پاکستان سے آگے نہ بڑھ سکا۔ خوبان و ناظرینان سے متاثر ہونے میں دیر نہ لگاتے، تیزی سے پیش قدمی کرتے، لیکن پسپائی اس سے زیادہ برق رفتاری سے ہوتی۔ ان ایام میں انگوروں کو کھٹا بتاتے، پھر بھی کچھ دیر ہر زلف سایہ دار کے تلے قیام کرتے۔ خوش وقت ہوتے نظم کہتے اور چل نکلتے۔ محفل میں ہوتے تو گفتگو کا تمام بار اپنے ہی کاندھوں پر اٹھا لیتے۔ طول کلام کے عادی تھے۔ محفل ضمیر کی ادائیگی میں عجلت نہ برتتے، فن اداکاری میں طاق تھے، مظاہرہ اسٹیج یا فلم پہ نہ کرتے، بلکہ اس فن لطیف کو روزمرہ زندگی میں برتنے کے قائل تھے۔ نثری نظم اور کافی بنانے میں خود کو بر صغیر کا تنہا فرد خیال کرتے۔ نثری نظم کے آغاز کا صحرا بڑے شد و مد سے اپنے سر باندھتے۔ ایک شخص کے نام اس کا مبارک احمد اور رہنے والا گجرات کا تھا۔ اس صنف مخصوص کی ابتدا کا دعوے دار ہوا تو چراغ پا ہوئے اور غصے کے عالم میں ناظم آباد کی پہاڑیوں پر چلے گئے۔ مریدوں کو خبر ہوئی تو سمجھا بجھا کر واپس لائے۔ عالم سرشاری میں کرتا پاجامہ زیب تن کیے قالین پر ٹہلتے یا لیٹ کر ٹانگوں کو حرکت دیتے۔ تزکیہ نفس کے لیے انگوٹھے والی کھڑاؤں استعمال کرتے۔ حاضرین کو یہ آسانی رہتی کہ دیوان عام میں بیٹھے بیٹھے پتہ چل جاتا کہ موصوف گھر کے کس حصے میں ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی کا یہ طریقہ ایجاد کیا تھا کہ حال و قال کی محافل میں شرکت فرما کر رات کے آخری پہر گھر آتے اور محفل ہی میں تمام شب گزارتے اور صبح کا ناشتہ کر کے لوٹتے۔ دن جب ایک پہر چڑھتا تو روزگار کی راہ لیتے۔ 1 روپیہ روزانہ بیوی سے پاتے، وزادار آدمی تھے اور اسی روپیے کو کفایت سے چلاتے، بسا اوقات بچا بھی لیتے۔ مچھلی کھانے اور کھلانے سے رغبت رکھتے تھے۔ تازہ مچھلی کے حصول کے لیے بحیرہ عرب کا رخ کرتے۔ مچھلی کی تیاری کے دوران باورچی خانے میں موجود رہتے اور اس کی بو باز سے مشام جان کو معطر فرماتے۔ داستان گوئی کا فطری ذوق لے کر آئے تھے۔ دفتر کے دفتر سیاہ کر ڈالے۔ مکھی کے نام سے اپنی خود نوشت بھی تحریر کی۔ افسوس زمانے کے ناقدر ہاتھوں نے اس تمام ذخیرے کو تباہ و برباد کیا۔ فن کتابت میں بھی مشق بہم پہنچائی۔ خط چینی سے متاثر تھے۔ مصوری کا ایک شغف بھی تھا۔ ایک ماہنامہ میں کہ خود اس کی ادارت میں شریک تھے، چند صفحات کو خطوط تجریدی سے مزین فرمایا۔ قارئین نے قیاس کیا کہ شاید غلطی سے کسی بچے نے لکیریں کھینچ دی ہوں۔ ملفوظات میں درج ہے کہ ایک شام عزیزی انور سنرائے کی تقریب نکاح سے بذریعہ کار ماں اپنے مریدوں کے واپس ہو رہے تھے۔ حضرت بہزاد لکھنوی کے مزار کے سامنے سے گزرنے پر ایک میدان لک و دک پڑتا تھا۔
موصوف نے حاضرین کی توجہ اس طرف دلائی. یہ آگ کا پودا آپ حضرات دیکھ رہے ہیں؟ جی ہاں. مرید بیک زبان ہو کر بولے. پھر یوں لب کشا ہوئے، انہیں کھا کر بکریاں یا تو مر جاتی ہیں یا شاید نہیں مرتی. مریدین نے اس انکشاف عظیم کو محفوظ کر لیا کہ آئندہ نسلیں واقف ہو سکیں کہ کیسے کیسے نقطہ بین و رمز گاہ آگے ہو گزرے. شکریہ.